والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأكرم سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المنتصبين المهتدين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. السلام على الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة قرة عين الرسول وبهجة قلب البتول وارث خاتم النبيين وخلف أمير المؤمنين هادي المذلين وقائد المهتدين يعصم الدين وفرقان مبين مفسر الآيات فخر الكائنات سيد السادات ودين الأمراض مجير الأمم كاشف الغم والهمم سلطان العرب والعجم صاحب الإحسان والكرم مذبوح الكرب والبلاء مقتول الجور والجفاء ذي مصلوب العمامة والردى في تربته الشفاء وفي بكائه وتسكينه في البكاء وقال في عزائه الرضا إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين فإنه صبغ كما يشبه الكبش وعلى علي بن الحسين وهو من أسراء الكربلاء الذي قرأ المرثية قد قتل أبي غريبا فريدا وعيدا شريدا مظلوما قطشانا في شد الفرات وسرت وإخواته سرت إخواته والبنات ينادي منادي في الكوفة والشام يا أهل الكوفة والشام إن هذه البنات النبي وعلي وفاطمة وعلى أولاد الحسين الذين 18 رجلا ما لهم في الأرض يشبهون وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجتهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام ولعنة الله على دائهم من هذه الليلة إلى يوم القيامة والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يزل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صلوات بھیج دیں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کیا تبرکاً تبسلاً ثواباً حسین ابن علی علی ابن حسین اولاد الحسین اصحاب الحسین کی بات میں عطیہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک اس سے پہلے کی گفتگو کا آغاز کروں. مؤدبانہ معذبانہ عاجزانہ گزارش ہے ذرا آگے تشریف لائیں. بڑی مہربانی ہوگی, بہت احسان ہوگا. میری گفتگو کا عنوان انصار امام حسین علیہ السلام کی کامیابی کا راز. انصار امام حسین میں کون سی ایسی کوالٹی تھی, کون سا کمال تھا, کون سے کارنامے ایسے کیے کہ فوزاً عظیمہ کے مقام پر فائز ہوئے اور امام زمانہ ایک ایک شہید کو الگ الگ بائی نیم سلام کر. اور کل میں نے زیارت شہداء کے پس منظر میں کامیاب لوگوں کا مرتبہ مقام بیان کیا تھا. کہ زیارت عاشوراء میں السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین, بظاہر یہ 4 سلام ہیں, حقیقت یہ ہے کہ 4 طرح کے لوگوں کی کامیابی کا اعلان ہے. 4 طرح کے کامیاب لوگوں کی کامیابی کو سلام ہے. حسین ابن علی کی کامیابی کو سلام, علی ابن الحسین کی کامیابی کو سلام, اولاد حسین کی کامیابی کو سلام, اصحاب حسین کی کامیابی کو سلام. اور اسی طرح چونکہ بات آج سمیٹنی ہے, کسی نتیجے تک میں لا کے چھوڑنا چاہتا ہوں. اگرچہ یہ ایسی گفتگو پڑھنے والے کے لیے بھی سخت ہوتی ہے اور سننے والوں کے لیے بھی سخت ہوتی ہے, کیونکہ یہ اس طرح کی گفتگو دعوت فکر دیتی ہے. کربلا کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہے,
کربلا کامیاب ہے، کربلا سے وابستہ لوگ کامیاب ہیں، اور کربلا اپنے سے وابستہ لوگوں کو کامیاب دیکھنا چاہیے۔ امام حسین کا مقصد صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ کربلا میں آئے تھے وہ کامیاب ہو جائیں یا وہ کامیاب ہو گئے الحمدللہ۔ مقصد حسینی یہ ہے کہ جو جو ہم سے وابستہ ہوتا جائے، جو جو جڑتا جائے، وہ انہی کی طرح، اصحاب حسینی کی طرح کامیاب ہوتا جائے۔ اصحاب امام حسین کی کامیابی کیا ہے؟ منظر ہے نا۔ کون سی چیز ہے جن کے ذریعے سے یہ کامیاب ہوئے؟ یہ ہے پس منظر یا پس منظر۔ اور یہ ہر چیز، ہر انسان، ہر کامیاب انسان کے ساتھ ہوتی ہے، ہر ناکام انسان کے ساتھ ایک چیز منظر، ایک پس منظر۔ جو کامیابی کیا ہے؟ منظر ہے، جو سامنے ہوتی ہے، دکھلائی دیتی ہے۔ پس منظر کیا چیز ہوتی ہے؟ جو سامنے نہیں ہوتی، دکھلائی نہیں دیتی، اسے تلاشنا پڑتا ہے، اسے جاننا پڑتا ہے، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے، کامیاب لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے، اما میں آپ کامیاب ہوئے ہیں، ذرا کامیابی کے راز ہمیں بھی بتا دیجئے، ذرا ہمیں بھی کامیاب ہونے کا طریقہ سکھا دیجئے۔ تو پس منظر ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاشنا پڑتا ہے، اور کامیاب وہی ہوگا، کامیاب وہی ہوگا جو پس منظر کو تلاشے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ انصار امام حسین کی کامیابی کے راز کو پہچانے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا۔ کیونکہ حسینیت کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ 61 ہجری میں لکھا گیا اور ختم ہو گیا۔ حسینیت وہ نسخہ ہے کامیابی کا جو 61 ہجری میں لکھا ضرور گیا ہے، لیکن قیامت تک جو بھی اس نسخے پہ عمل کرے گا انصار امام حسین کی طرح کامیاب ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دے۔ کیونکہ حسینیت کسی ایک خاص زمانے سے محدود نہیں ہے۔ کمال حسینیت، فیض حسینیت، مشن حسینیت، تحریک حسینیت کسی خاص زمانے سے محدود نہیں ہے کہ 61 ہجری میں حسینیت اٹھی، کربلا میں اٹھی اور وہیں ختم ہو گئی، نہیں، آغاز وہاں سے ہوا ہے حسینیت کا باضابطہ۔ لیکن مشن حسینیت آج بھی جاری ہے، کل بھی جاری رہے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ایک چیز ہے منظر اور ایک چیز ہے پس منظر۔ انصار امام حسین کامیاب ہوئے، قابل تعریف ہے، قابل سلام ہے، یہ ہے منظر۔ لیکن کن چیزوں نے ان کو کامیاب بنایا، کیسے یہ لائق احترام ہیں، کیسے لائق سلام ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کون سے کارنامے انہوں نے کیے ہیں؟ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچ رہی بات۔ صلوات بھیج دیں۔ آج بھی کربلا کہہ رہی مجھے پہچانو، مجھے پہچانو اور میں اپنے جیسا بنا دوں۔ ہم کامیاب ہیں، تمہیں بھی کامیاب بنا دیں۔ یہ بار بار ذکر حسین کرو، فرش ازا پر آؤ، مرثیہ پڑھو، یاد حسین کرو، کربلا جاؤ، زیارت پہ جاؤ، زیارت امام حسین پڑھو، یہ سب کیوں بار بار تاکید کی جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ امام حسین کو ہمارے گریے کی ضرورت ہے،
مجھے انصاف سے بتلائیے گا، آپ احساس کو کنارے رکھ دیجئے، یا امام حسین کو ہمارے تذکرے کی ضرورت ہے کہ لوگ ہمارا تذکرہ کریں؟ یاد رکھیے، جس کا تذکرہ خدا کر رہا ہو وہ ہمارے تذکروں کا محتاج نہیں ہے۔ جن پہ فرشتے گریہ کر رہے ہوں، 4000 فرشتے ہیں، ہم کتنی دیر گریہ کرتے ہیں؟ انصاف سے بتلائیے، آپ کتنی دیر گریہ کرتے ہیں پوری زندگی میں؟ 24 گھنٹے میں کتنی دیر گریہ کرتے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری بساط کیا ہے؟ امام حسین ہمارے گریہ کی بھی محتاج نہیں ہے، امام حسین ہماری کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم تمام چیزوں میں امام حسین کے محتاج ہیں، اپنی زندگی میں بھی اور اپنی کامیابی میں بھی امام حسین کے محتاج ہیں۔ تو یہ بار بار جو کہا جا رہا ہے امام حسین سے جڑو، جیسے بھی ہو جائے، کربلا جا سکتے ہو جاؤ، زیارت پڑھو، تو کیا کربلا اس لیے بلایا گیا در و دیوار دیکھو؟ توجہ فرمائیے گا، ٹھیک ہے محترم ہے در و دیوار چونکہ امام حسین سے منسوب ہے، لیکن مقصد نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ کربلا جاؤ، بار بار کربلا جاؤ، چاہے تمہیں قرض لینا پڑے، ادھار لینا پڑے، جاؤ کربلا جاؤ، امام حسین پہ جاؤ۔ کیوں؟ در و دیوار سے قریب کرنا ہے نا؟ نہیں، امام حسین سے قریب کرنا ہے۔ یہ بار بار یہ تاکید ہو رہی ہے، ذکر امام حسین کرو، یاد امام حسین کرو، مصائب امام حسین پڑھو، زیارت امام حسین پڑھو، نماز زیارت امام حسین پڑھو، موقع ملے تو کربلا جاؤ۔ یہ بار بار کیوں کا نزدیک کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے، اگر کسی کو سمجھنا ہوتا ہے تو اس کے نزدیک جانا پڑتا ہے۔ اگر کسی کو سمجھنا ہو تو اس کے نزدیک جانا پڑتا ہے۔ جاؤ امام حسین کے نزدیک جاؤ، اور نزدیک جاؤ، اور نزدیک جاؤ، تاکہ حسینیت کو سمجھ سکو۔ تو آج بھی حسینیت، آج بھی کربلا، آج بھی امام حسین یہی تقاضا کر مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کربلا کہہ رہی مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، مقصد حسین کہہ رہی مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، مشن حسینی کہہ رہی مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اتفاق سے ہم سمجھ نہیں پائے، ہمارا کام سمجھنا ہی نہیں تھا، صرف ہماری ذمہ داری تھی ہم سمجھتے بھی، دوسروں کو سمجھاتے بھی، لیکن ہم سمجھنے کی منزل سے نہیں گزر پائے۔ تو کربلا آج بھی ہم سے تقاضا کر رہی ہمیں سمجھو، ہمیں جانو، ہمارے مقصد کو سمجھو، کیونکہ یاد رکھے شہادت امام حسین ہو گئی ہے، لیکن مشن آج بھی جاری ہے اور جاری رہے گا مشن۔ متوجہ ہے نا؟ کربلا آج بھی کہہ رہی سمجھو، حسینیت کہہ رہی مجھے سمجھو۔ کیوں؟ ہر دور میں حسینیت کی ضرورت تھی اور ہے اور رہے گی۔ ہر دور میں کہتے ہیں تاریخ ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے، کربلا ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے اور دہراتی رہے گی۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، جب کربلا تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، کربلا اپنے آپ کو دہراتی ہے، کربلا ہمیشہ ہر دور میں دہراتی رہے گی۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، کربلا ہر دور میں دہرا رہی ہے تو کربلا کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت کربلا کیا تھی؟ ضرورت امام حسین کیا تھی؟ نہیں، بات مکمل نہیں ہوئی، میں بات کہہ نہیں پایا۔ اگر ہم کربلا کے منظر کو دیکھیں تو منظر یہ نظر آتا ہے، امام حسین بھوکے ہیں، ہے نا؟ امام حسین پیاسے ہیں، امام حسین زخمی ہیں، امام حسین کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ یہ ہے مقتل الحسین کا منظر، یہ ہے منظر۔ پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ امام حسین تنہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے۔ اگر ناصر ہوتے، انصار ہوتے تو نہ امام حسین بھوکے ہوتے، نہ امام حسین پیاسے ہوتے، نہ امام حسین زخمی ہوتے۔
اور یاد رکھیں یہ خطابت نہیں ہے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، اور امام حسین نے کربلا میں کہیں اعلان نہیں کیا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، کہیں اعلان کیا میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو، میرے زخم لگے ہوئے میرے زخموں کو مرہم لگا دو، امام حسین نے مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ٹیمپریری میٹر ہیں۔ بنیادی مشکل کیا ہے کہ میرا ناصر نہیں ہے، لہٰذا امام حسین نے یہ نہیں کہا مجھے پانی پلا دو پیاس لگی ہے، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دو، میرے زخم پہ تیر لگے ہیں تیر لگا دو، میرے زخم کو پہ مرہم لگا دو، بلکہ بنیادی مطالبہ کیا، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کر سکے، بنیادی مشکل کا مطالبہ کیا۔ اور یہ امام حسین کا مطالبہ آج بھی جاری ہے، حل من ناصر ینصرنا، اے عزاداروں، اے ماتمداروں، اے جوانوں، اے عزاداروں، اے مجلس میں آنے والوں، فرش عزا پہ بیٹھنے والوں، یہ آج بھی صدائے حسینی گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے، کیونکہ شہادت ہو چکی ہے، مشن جاری ہے، حسینیت جاری ہے، حسینیت کو آج بھی ناصر کی ضرورت ہے، ایک صلوات بھیج دے۔ تو منظر پس منظر، بس مثال بچوں کے لیے ایک مثال دے دوں، منظر کیا ہے، فرق کیسے محسوس کر پائیں منظر اور پس منظر میں۔ اڑتا ہوا جھنڈا آپ نے دیکھا ہے، فلیگ اڑتا ہے، پرچم اڑتا ہے، ہوا آتی پرچم اڑتا رہتا ہے، یہ کیا ہے، منظر ہے۔ لیکن کبھی غور کیا ہے یہ پرچم کیسے اڑتا ہے؟ یہ ہے پس منظر، یعنی ہوا، وہ ہوا جو پرچم کو اڑا رہی ہے، جس کی ذات سے پرچم کا وجود ہے، پرچم اڑ رہا ہے، لوگوں کو پرچم اڑتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ ہوا نظر نہیں آتی، بس یہی حال منظر اور پس منظر کا ہے۔ انصار امام حسین کی کامیابی منظر ہے، لیکن کیسے کامیاب ہوئے یہ پس منظر ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد فرش عزا پر بھی آنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، عزادار، ماتمدار، سوگوار، مجلس میں آنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کی نظر مقتل میں امام حسین کے منظر پہ ہوتی ہے۔ منظر کیا ہے؟ امام حسین بھوکے ہیں، امام حسین پیاسے ہیں، امام حسین زخمی ہیں، امام حسین کے جسم سے خون بہ رہا ہے، ان کی نظر، یعنی فرش عزا پر آنے والے دو طرح کے عزادار ہوتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کی نظر منظر پہ ہوتی ہے، منظر مقتل الحسین پہ۔ منظر مقتل الحسین کیا ہے؟ پپڑائے ہوئے ہونٹ، پیاس، بھوک، تشنگی، زخمی ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، یہ ہے منظر۔ پس منظر کیا ہے؟ امام حسین تنہا ہے، ناصر کی ضرورت ہے، مددگار کی ضرورت ہے، یہ ہے پس منظر۔ دونوں عزادار، دونوں طرح کے عزادار فرش عزا پر آتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے سوچ میں، عمل میں؟ جن کی نظر صرف منظر پہ ہوتی ہے، فرش عزا پر آتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، نظر دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف امام حسین کو بھوکا دیکھا ہے، امام حسین کو پیاسا دیکھا ہے، امام حسین کو زخمی دیکھا ہے، لیکن جن کی نظر منظر پر بھی ہوتی ہے، پس منظر پر بھی ہوتی ہے، وہ بھی آتے ہیں مجلس میں، فرش عزا پر آتے ہیں، وہ بھی نوحہ پڑھتے ہیں، وہ بھی گریہ کرتے ہیں، وہ بھی پرسہ دیتے ہیں، وہ بھی ماتم کرتے ہیں، وہ بھی سبیل لگاتے ہیں، نظر و نیاز وہ بھی بانٹتے ہیں۔ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپنے
پورے سماج کو حسینیت کے لیے ناظر بھی تیار کرتے ہیں، کیونکہ نظر ان کی صرف منظر پہ نہیں ہوتی، اس پس منظر پہ بھی ہوتی ہے جہاں حسین تنہا ہوتے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دے۔ اور جہاں منظر دیکھا جاتا ہے تو وہاں مجلس سے اٹھنے کے بعد ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر دی، اور جہاں منظر کے ساتھ جو عزادار منظر کے ساتھ پس منظر دیکھتا ہے کربلا میں، جب فرش عزا سے اٹھتا ہے تو اس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ فرش عزا پہ ذمہ داری ہماری ختم نہیں ہوتی کہ ہم سوچیں مجلس ہم نے کر لی ہماری ذمہ داری کمپلیٹ، نہیں، فرش عزا سے ہماری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں مجلس ذمہ داری دیتی ہے، بانٹتی ہے۔ مجلس میں آنے کے بعد ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، مجلس سے اٹھنے کے بعد ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ تب تو ہوم ورک ہے، ہمیں گھر میں کیسے رہنا ہے، سماج میں کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، زوجہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے، دین کیسے بچانا ہے، حلال راستے پہ کیسے قائم رہنا ہے۔ یہ مجلس سے اٹھنے کے بعد ذمہ داری شروع ہوتی ہے، مجلس میں ختم نہیں ہوتی۔ مجلس ہمیں ذمہ داری بانٹتی ہے، اور وہ مجلس کہ جس کے بعد کوئی ذمہ داری عائد نہ ہو تو سمجھ لیجئے مجلس نہیں ہے۔ حسینیت ذمہ داری بانٹتی ہے، حسینیت ذمہ داری بانٹتی ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، بری اس ذمہ نہیں کرتی۔ آپ پورا کربلا دیکھ لیجیے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ویلا مطلب پھر میں ایک بات کربلا پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ حسینیت ذمہ داری دیتی ہے، ذمہ دار بناتی ہے، ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ بس ایک جملہ اور آگے کہہ کے بات آگے بڑھاؤں۔ انصار امام حسین کامیاب، یہ ہے منظر۔ بس منظر کیا ہے؟ کس سورسز سے یہ کامیاب ہوئے، اس سورسز کو سمجھنا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا امام حسین بھی کامیاب ہیں، انصار امام حسین بھی کامیاب ہیں، بس دونوں کامیابی میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، امام حسین کامیابی کی پہلی منزل پر ہیں اور انصار امام حسین آخری منزل پر ہے۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ امام حسین کی کامیابی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ امام ہوتا ہے، امام ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اور اس کی کامیابی کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر کربلا نہ ہوتی، توجہ فرمائیے گا، اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تب بھی امام حسین کامیاب تھے۔ امام کامیاب ہوتا ہے، اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تب بھی امام حسین کامیاب تھے۔ نواسہ رسول، بی بی فاطمہ کے بیٹے، امام حسن کے بھائی، سید شباب اہل الجنہ، تمام فضائل کے مالک تھے۔ اگر کربلا نہ بھی ہوتی تب بھی امام حسین کامیاب تھے۔ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ، اگر کوئی امام حسین کی نصرت نہ کرتا کربلا میں، امام حسین کربلا میں اکیلے ہوتے تب بھی امام حسین کامیاب تھے۔ یعنی امام حسین کی کامیابی کسی کے محتاج نہیں تھی۔ لیکن اگر 72 امام حسین کے ساتھ نہ آتے تو یہ کامیاب نہ ہوتے۔ یعنی انصار امام حسین کی کامیابی محتاج ہے امام حسین کی، امام حسین کی کامیابی ان کی محتاج نہیں ہے۔ صلوات بھیج دے۔ یعنی امام حسین کی کامیابی محتاج نہیں تھی انصار کی۔ کوئی نہ آتا، اکیلے امام حسین ہوتے کربلا میں، تب بھی امام حسین کامیاب تھے۔ بھیج رہے تھے، جاؤ چلے جاؤ، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تب بھی امام حسین کامیاب ہوتے۔ لیکن ہاں، یہ کامیاب نہ ہوتے، چلے جانے والے کامیاب نہ ہوتے۔ بس اس کو سمجھنا ہے تو ایک مثال دے دوں، بزرگ سمجھ گئے ہیں، بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں۔ میں بھی ہی ہوں، زندہ ہوں نا، اللہ بھی زندہ ہے نا، میں بھی، مولانا صاحب بھی زندہ ہے نا،
زندہ نہ ہوتے تو یہاں ہوتے نہیں، قبرستان ہوتے۔ اللہ بھی زندہ ہے، اللہ حی، اللہ بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں۔ اللہ بھی قادر ہے، میں بھی قادر ہوں نا۔ قدرت نہیں رکھتا تو گفتگو کیسے کرتا؟ گھبرائیے گا نہیں، ایک منزل پہ لانا چاہے، فرق بیان کرنا چاہے۔ اللہ بھی ہے یہ، میں بھی زندہ ہوں نا۔ ہے کوئی کہہ سکتا مولانا صاحب مردہ ہے؟ زندہ ہوں نا۔ اللہ بھی قادر ہے، میں بھی قادر ہوں۔ قدرت نہیں ہوتی تو کیسے کلام کرتا؟ یہ کیسے گفتگو کرتا؟ یہاں کیسے آتا؟ قدرت ہے نا۔ عالم بھی ہوں نا، اللہ بھی عالم ہے، میں بھی عالم ہوں۔ گھبرائیے نہیں صاحب، فرق فکری میسیجز لیا کریے۔ اللہ بھی عالم، میں بھی عالم، آپ خود ہی کہتے ہیں عالم دین۔ اللہ بھی کلیم، میں بھی کلام کر رہا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں میں کلام کر رہا ہوں، خدا بھی کلام کرتا ہے۔ اللہ بھی سمیع، سننے والا، میں بھی سنتا ہوں۔ آپ واہ واہ کہہ رہے میں سن رہا ہوں، بے شک کہہ رہے میں سن رہا ہوں۔ اللہ بھی بصیر، دیکھنے والا، میں بھی بصیر۔ جو صفات وہاں ہے وہ صفات یہاں بھی، بس فرق کیا ہے؟ کہا ہاں دو فرق ہے، اس کے صفات اس کی ذات سے وابستہ ہے، ہمارے صفات اس کے محتاج ہیں۔ وہ اپنے صفات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اپنے صفات میں، ہر صفات میں اس کے محتاج ہے۔ اس نے دے دیا ہے گفتگو، زبان دی ہے، گفتگو کر رہے ہیں۔ زبان نہ دیتا تو گفتگو نہیں تھی، آنکھ چھین لیتا تو دکھلائی نہیں دیتا۔ بس یہی فرق جو بندے اور خدا میں فرق ہے، یہی فرق انصار امام حسین میں ہے۔ امام حسین کی کامیابی امام حسین کی ذات سے ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے، لیکن انصار امام حسین کی کامیابی حسین کی ذات سے ہے، محتاج حسین ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اتنی کامیابی کے بعد انصار امام حسین اپنی کامیابی میں کس کے محتاج؟ امام حسین کے محتاج۔ تو ہماری محتاجی کتنی ہوگی؟ ایک صلوات بھیج دے۔ متوجہ؟ تو 4 سلام، 4 لوگوں کی کامیابی کا، یہ 4 سلام 4 لوگوں کی کامیابی کا اعلان ہے۔ ممکن ہے کسی جوان کے ذہن میں سوال آئے، مولانا کربلا میں تو 3 امام تھے، توجہ فرما رہے؟ جوانوں کے سوال آ سکتا ہے، مولانا کربلا میں کتنے امام تھے؟ 3 امام تھے، لیکن سلام یہاں پر 2 ہی اماموں کو ہوا۔ توجہ ہے نا، سوال ہے نا۔ امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہیں۔ تو اگر امامت کے اعتبار سے سلام ہو رہا ہے تو تینوں کو سلام ہونا چاہیے، ہے نا سوال؟ یاد رکھیں، یہاں پر وجود امامت کو سوال نہیں ہے، کیونکہ کربلا میں 2 اماموں کو موقع ملا ہے اپنی امامت کے فرائض انجام دینے کا۔ عاشور تک امام حسین کو، عاشور کے بعد امام سجاد کو، امام باقر علیہ السلام کو اپنی امامت کے فرائض انجام دینے کا موقع نہیں ملا، لہذا امام باقر علیہ السلام کا شمار اولاد حسین میں تھے۔ سلام باقر اولاد حسین۔ دوسرا ایک سوال اور کہ مولانا اولاد حسین پہ آپ نے کہا سلام، جناب عباس تو بھائی ہی نا، ہے سوال کہ جناب عباس تو بھائی ہے، جناب علی اکبر پہ سلام سمجھ میں آ رہا ہے، جناب قاسم بھتیجے ہیں، جناب عنو محمد بھانجے ہیں، عبداللہ بھتیجے ہیں، لیکن جناب عباس کا تو یاد رکھیے تعلیم حسینی میں چھوٹا بھائی اگر نیک ہے تو بیٹوں کے برابر ہے، بچوں کے برابر، اور بڑا بھائی اگر نیک ہے تو باپ کے برابر ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر بھائی آپ کا چھوٹا ہے، نیک ہے، تو اسی طرح سے شفقت کیجئے گا کہ جیسے اپنے بچوں پہ شفقت کرتے گئے، بیٹے جیسا ہے، بچوں کے جیسا۔ اگر بڑا بھائی ہے، نیک ہے، تو اس کی عزت کیجئے گا، وہ یہ بڑے باپ کی مرتبے پر۔ تو کربلا آج بھی کہتی ہے مجھے پہچانو۔
اور کربلا کو یاد رکھیے گا، ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بس میں منزل پہ آ رہا ہوں، بس آخری کون کون سی کوالٹی تھی وہ کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا، سب سے بڑی کوالٹی بس عرض کر دوں کہ انصار امام حسین نے کون سی ایسی چیز دی ہے کہ جو اس مقام پہ ہے کہ زیارت عاشورہ میں سلام بھیجا جا رہا ہے، زیارت نائیہ میں ایک ایک صحابی حسین کو امام زمانہ سلام کر رہے ہیں، اور زیارت شہداء میں فرما رہے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ کون فرما رہا ہے؟ صادق آل محمد فرما رہے ہیں اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور کامیاب ہوتا۔ تو کون سا کارنامہ انہوں نے کیا، کون سی چیز امام حسین کو دی ہے، اور کون سی چیز امام حسین نے اس سے مانگی تھی، کون سی چیز امام حسین کی ضرورت تھی، بس یہی سمجھ لیجئے۔ بس آخری نقطہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، بات تمام۔ حسینیت کو یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا میری، امام حسین کے جتنے جملے ہیں، اور صرف امام کے نہیں، امام حسین کے نہیں، تمام معصوم کے جتنے جملے ہیں، چاہے کسی مقام پہ کہا ہو، کسی سے عرض کیا ہو، کسی سے فرمایا ہو، قیامت تک کے لیے حجت ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، امام کا کلام، امام کا بیان، امام کا جملہ، امام کا فرمان بالکل آیت کی طرح ہوتا ہے۔ آیت ہوتی ہے نا، کسی کی شان میں نازل ہوئی 1400 سال پہلے، لیکن اس کا حکم آج بھی باقی ہے نا، حکم ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام کا کلام، چاہے کسی سے کچھ بات کہی ہو، لیکن اس کے کلام کی حجت، اس کا جس طرح امام حجت ہوتا ہے، حجت خدا زمین پر ہوتا ہے، اسی طرح امام کا کلام بھی قیامت تک کے لیے حجت ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے۔ یعنی جو امام حسین، چونکہ ہماری گفتگو انصار امام حسین کی، میں دیگر ائمہ پہ گفتگو نہیں کر سکتا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ امام حسین نے جو گفتگو کربلا میں، کربلا سے پہلے اور کربلا میں وارد ہونے کے بعد فرمائی ہے، وہ گفتگو قیامت تک کے لیے حجت ہے، وہ گفتگو قیامت تک کے لیے پیمانہ ہے، وہ گفتگو قیامت تک کے لیے معیار ہے، وہ گفتگو قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ ایک واقعہ اسی میں گفتگو امام حسین کی، عبید اللہ ابن حور کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، اور واقعے کو واقعے کی طرح نہ سنا کریے، واقعے میں عبرت کی چیز نکالا کریے۔ قیمتی چیز واقعے میں کیا ہوتی ہے؟ عبرت۔ ابن حور کے نام سے، یہ ابن حور جناب حور کے بیٹے نہیں ہیں، ابن حور کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، عبید اللہ ابن حور۔ وہ سارا واقعہ ہے، امام حسین راستے سے گزر رہے تھے، یعنی کربلا کے لیے آ رہے تھے، راستے میں درمیان میں رہا، ایک خیمہ دیکھا، پوچھا کس کا خیمہ ہے، لوگوں نے بتایا عبید اللہ ابن حور کا خیمہ ہے۔ امام نے کس کو بھیجا؟ حجاج ابن مسروق ہے جوفی کو بھیجا، جو کہ جوفی قبیلے کا وہ بھی تھا۔ اب عبید اللہ ابن حور جوفی تھا، جوفی قبیلے کا بھیجا۔ آیا وہ کہ چلو امام بلا رہے ہیں، جیسے ہی سنا امام بلا رہے ہیں، اس کا انا للہ و انا الیہ، گھبرا گیا۔ اس نے کہا جا کہ امام سے کہہ دینا میرا سلام کہنا، اور کہہ دینا کہ میں اسی وجہ سے تو کوفے سے باہر آیا ہوں، تاکہ کوفے میں امام حسین کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہت تفصیلی واقعہ، میں تفصیلی واقعہ نہیں لے جانا چاہتا ہوں، ایک مکان جا کے بتایا، آنے والے نے بتایا، مولانا اس نے ایسا جواب دیا۔ اب امام حسین خود چلے، اب دیکھ رہے ہیں ہدایت دینے کے کتنی طلب ہے امام حسین، نہیں چاہتے کہ ایک انسان بھی ہدایت کے بغیر تشنا رہ جائے، پیاسا رہ جائے۔ امام حسین بے نفس نفیس آتے ہیں، توجہ فرمائیے، جیسے ہی خیمے میں داخل ہوتے ہیں، اس کے خیمے میں وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے، امام کو سلام کرتا ہے، امام کا احترام کرتا ہے، امام کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے، امام کو احترام سے اس جگہ پہ بیٹھالتا ہے جہاں پر خود بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ احترام
سلام کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، امام حسین کی رسپیکٹ کر رہا ہے. امام حسین کہتے ہیں تو میرے ساتھ دے گا، ساری گفتگو ہوتی ہے. وہ کہتا ہے نہیں، ساری گفتگو ہوئی تو بہت سے جملے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ یہ واقعہ بھی خود دلچسپ واقعہ ہے. جب امام حسین ساری بات کہتے ہیں، احترام کرتا ہے، یاد رکھیے گا، سلام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور اپنی اس خاص جگہ بیٹھالتا ہے جہاں پر خود بیٹھا رہتا ہے. امام حسین اس کے سامنے رکھتے ہیں، مجھے ناصر کی ضرورت ہے، کیا تم میری نصرت کرے گا؟ تو وہ کہتا ہے مولا حاضہ فرسوں کا فرسی وسیفی، مولا یہ میرا گھوڑا ہے، بہت تیز رفتار دوڑتا ہے، اس کو لیتے جائیے آپ کے کام آئے گا. یہ میری تلوار بہت کاٹتی، اس کو لیتے جائیے آپ کے کام آئے گا، یہ آپ کے کام آئے گا. تو امام فرماتے ہیں اب جملہ سنیے گا، اس کے بعد اندازہ لگائی امام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. یعنی امام حسین آج بھی ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. یہ جملہ جو جملہ آپ نے مجھ سے فرمایا، ماں جینا کا، میں تیرے پاس اس لیے نہیں آیا بے فرض کا وسیف کا، تیرا گھوڑا لینے اور تیری شمشیر لینے تیرے پاس نہیں آیا. ماجے کا، میں تیرے پاس اس لیے نہیں آیا. وَإِنَّمَا أُتِيكَ لَنَسْأَلَكَ نُصْرًا، میں تیرے پاس اس لیے آیا تاکہ میں تجھ سے مطالبہ کروں، کیا تو میرا ناصر بن سکتا ہے کہ نہیں، میری نصرت کر سکتا ہے کہ نہیں. میں تیرے گھوڑا لینے نہیں آیا، میں تیری شمشیر لینے نہیں آیا، میں تجھ سے یہ کہنے آیا ہوں کیا میری نصرت تو کرے گا. یعنی کیا ہے، مجھے تیری ضرورت ہے. کون تھا، اب یہ امام فیصلہ کر رہے ہیں، میں تجھے لینے آیا ہوں، مجھے ناصر کی ضرورت ہے، مجھے نصرت کرنے والوں کی ضرورت ہے. میں تجھے لینے آیا ہوں، میں تجھ سے نصرت کا مطالبہ کرنے آیا ہوں. اور یاد رکھیے میں نے کہا تھا کہ امام حسین کا جملہ قیامت تک کے لیے حجت ہے ہر ایک سے. میں تیرا گھوڑا لینے نہیں آیا، میں تیری شمشیر لینے نہیں آیا. اس کے بعد امام فرماتے کون تا بخیلتا علینا بنفس کا، اگر تو کنجوس ہے اپنے نفس کو میرے اوپر قربان نہیں کر سکتا، لا حاجت لنا فی ای شیء من مالک، مجھے تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم میری نصرت نہیں کر سکتا تو مجھے تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس میں ادب سے اور انصاف سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. امام حسین کا یہ جملہ حجت ہے نا، تو جو عزاداروں کے لیے بھی ہے نا. ہمیں تمہاری شیرمال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری بریانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے قورمے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے قیمتی حصے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے. تم کتنے ہمارے ہو. امام نے انکار کر دیا، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری ضرورت ہے. اور یہ جملہ آج بھی کہہ رہا ہے، اے عزاداروں ہمیں تمہارے حصوں کی ضرورت نہیں ہے، مہنگے مہنگے حصوں کی ضرورت نہیں ہے. تم اخلاص سے پانی پلا دو گے، اپنی مجلسوں میں ہم قبول کر لیں گے، لیکن تم ہمارے بن جاؤ. اور اگر تم قیمتی حصہ بانٹ دو، ہمارے نہ بنو، تو ہمیں تمہارے حصے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات آئی ہے، تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. یاد رکھیں جب آپ حصہ بھیجتے ہوں گے، اچھا حصہ امام حسین کی راہ میں دیتے ہوں گے، تو امام حسین کی راہ میں پہنچتا ہوگا نا، امام حسین کی خدمت میں پہنچتا ہوگا. یعنی جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو امام کی خدمت میں مال جاتا ہے، جب ہم اپنے آپ کو امام کی خدمت میں کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے امام کی خوشی کی چیز میں ہوتی ہے ہمارے مال کے پہنچنے سے یا ہمارے وجود کے پہنچنے سے؟ اگر امام حسین دنیا دار ہوتے
تو ہمارا مال دیکھ کے خوش ہوتے. حسین دیندار ہیں، اپنوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اے کاش کب آؤ گے ہمارے نزدیک، اے کاش کب ہمارے نزدیک آؤ گے. امام حسین آپ کو اپنے نزدیک دیکھنا چاہتے، آپ کے مال کو نہیں. آپ امام حسین کی مجلس میں تو اخلاص کے ساتھ پانی پلا دیجئے، امام حسین کو پسند ہے. لیکن آپ امام حسین آپ جائیے امام حسین کی بارگاہ میں. بالکل ایک مثال اور دے دوں تاکہ بات اور مکمل طور سے روشن ہو جائے. آپ کے ماں باپ بوڑھے ہوں، آپ کی ضرورت رکھتے ہوں کہ بیٹا خدمت کرے، بیٹے کے پاس فرصت نہ ہو یا وقت نہ نکالے ماں باپ کے لیے، لیکن تھوڑی سی لائقی ہو، تھوڑی سی غیرت ہو، ایک نوکر رکھ دے، خادم رکھ دے. توجہ فرمائیے گا کہ میرے ماں باپ کو دیکھو خیال رکھنا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے. غذا کو اپنی جگہ پہ دینا، دوا کو اپنے ٹائم پہ دینا، وہ خدمت کرے. ماں باپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی لیکن خوشی محسوس نہیں ہوگی. ضرورت پوری ہو جائے گی، خوشی محسوس نہیں ہوگی. لیکن اگر بیٹا خود آئے، اپنے ہاتھوں سے خدمت کرے تو ضرورت بھی پوری ہوگی، خوشی بھی بڑھے گی. بس یہی حال ہمارا اور بارگاہ امام حسین کا ہے. جب ہم مال دے دیتے ہیں تو امام سوچتے ہیں اے کاش کسی دن تم آتے میری بارگاہ میں، ایک صلوات بھیج دے. تو امام حسین نے فیصلہ کیا، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ تمہاری ضرورت ہے. تم ہمارے نام پہ پانی پلا دو، پانی بھی نہیں تو ایسے ہی آ جائیں گے عزادار، لیکن تم آؤ ہماری بارگاہ میں، تم حسینی بنو. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت ساری بات کہنی تھی. ہر جملے آپ کربلا سے اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، ہر جملے میں امام حسین نے یہی فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے مجھے مال دے دو، اور اگر امام حسین کہہ دیتے تو کوفہ، ہیرا، بصرے کے مالدار جمع ہو جاتے. اے فرزند حسین کتنا مال چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اگر امام حسین مطالبہ کر لیتے مال کا تو ہر آدمی دینے کے لیے تیار ہو جاتا. لیکن امام حسین نے کہیں پوری تاریخ کربلا، پوری مقتل کربلا اٹھا کے پڑھ لیجئے، کہیں امام حسین نے مال کا مطالبہ نہیں کیا. جس وقت مکے سے نکلنے لگے، من باذلاً فیہا مہجتہ، وہ میرے ساتھ آئے جو اپنی جان کو میرے راہ میں قربان کر سکتا ہو. مال نہیں کہا، وہ آئے جو میری راہ میں اپنی جان کو قربان کر سکتا ہو. تو بس وہی آئے جنہیں امام حسین سے عشق تھا، جنہیں اپنے مال سے عشق تھا وہ نہیں آئے. بس بات تمام ہو گئی. بہت ساری بات رہ گئی صاحب، وقت کے اعتبار سے تمام ہو گئی، موضوع کے اعتبار سے بچی ہے. لیکن پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میری التجا ہے، کربلا کو پڑھیے، خاص طور سے جوانوں کربلا پڑھیے. امام حسین ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اگر حسینی ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ امام حسین کے مطالبے کو پورا کریں. امام حسین کا مطالبہ مال نہیں ہے. امام حسین کا مطالبہ کیا ہے؟ هل من ناصرین ینصرنا. اے عزاداروں، اے عزاداروں تم میں سے کون ہے، اے عزاداروں تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ نہیں، بات آپ نے بڑے جملہ بڑے آسانی سے سن لیا صاحب، میں نے آسانی سے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. نہیں، جب فرش عزا پر عزادار آتے ہیں تو امام حسین بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حل من ناصرین ینصرنا. اب دیکھیں گے مجلس میں آنے کے بعد، مجلس سننے کے بعد تم میں کتنی تبدیلی ہوئی، تم میں سے کون حاضر ہے جو میری مدد کرے. امام حسین یہ فرماتے ہوں گے، امام حسین کا وارث امام مہدی کہتے ہوں گے آج دیکھتے ہیں اس مجلس کے بعد کتنے ناصر میرے لیے تیار ہو.
کیونکہ یاد رکھیے جس طرح امام حسین کی ضرورت انصار تھے، اسی طرح وارث امام حسین امام مہدی کی ضرورت بھی انصار ہے۔ وہ پردہ غیب میں آج بھی اسی تمنا کو لیے بیٹھا ہے، کب میرے انصار مکمل ہوں گے، کب مجھے اجازت ملے گی پردہ غیب سے آنے کی۔ لہذا اپنی مجلسوں کو برپا کیجئے، قائم کیجئے، منعقد کیجئے، کوشش کیجئے میں ہر مجلس میں چند ایک ناصر آمادہ ہوں۔ ناصر کیسے بنتا ہے پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اتنا سمجھ لیجئے مجلسیں ذمہ داری دیتی ہیں۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی مجلسوں سے وارث حسین کے لیے ناصر آمادہ کرو۔ اگر تم نے ان مجلسوں کے ذریعے وارث حسین کے لیے ناصر آمادہ کر دیا تو سمجھ لینا تمہارے حصے بھی قبول ہے، تمہاری کوششیں بھی قبول ہے، آمد بھی قبول ہے، تمہارا رونا بھی قبول ہے۔ اور جب جاتے ہو تو وہ دعا دیتا ہے، جاؤ میرے جوانوں، جاؤ میرے ناصروں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ عجیب گہرا رشتہ ہے امام حسین اور وارث حسین مہدی میں کیا بتاؤں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ عجیب رشتہ ہے ہر مقام پہ۔ یہ مجلس حسین ہے نا، مجلس حسین ہے، اسی مجلس حسین میں بھی ایک درخواست ہے، ایک درخواست کرتا ہے وارث حسین۔ امام مہدی ہم سے آپ سے درخواست کرتے ہیں، اے عزاداروں دعا کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، اے مومنوں ادعو اے مومنو، ید المومن یعنی امام زمانہ فرش عزا پر آنے والے سوگوار، ماتمدار، عزادار مومنوں سے یدعو دعوت یعنی کیا ہے؟ مطالبہ کر رہے ہیں۔ مطالبہ کون کرتا ہے؟ جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اس کے پاس وہ چیز نہ ہو، اسے کی چیز کی ضرورت ہے ناصر کی، اس کے پاس ناصر نہیں ہے، وہ ہم سے آپ سے مطالبہ کرتا ہے، ہم سے کہتا ہے اے ذاکر میرے جد کے ذاکر، منبر پہ آنا تو میرے جوانوں کو میری نصرت کے لیے آمادہ کر لو، ایسے بیان پیش کرنا، ایسی گفتگو کرنا کہ جوان میری نصرت کے لیے آمادہ ہو۔ وہ آپ سے بھی کہتا ہے، کیا کہتا ہے اسی کے جملے میں، یدعو المومن، اے مومنوں میری تمنا یہ ہے، اذا یذکرو مصائب جد شہید، جب تمہاری مجلسوں میں میرے جد شہید کا مصائب پڑھا جائے، جب مجلس میں میرے جد شہید حسین کا مصائب پڑھا جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو ایک لَوَدْعُوا إِلَىٰ تَعْجِيلِ الْفَرَاج، ارے میرے آنے کی دعا کیا کرو۔ کس چیز کا مطالبہ ہے؟ جب مصائب پڑھا جائے، تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے، تو میرے آنے کی بارگاہ پروردگار میں دعا کیا کرو۔ وَأَيَّدْ ہو، اور صرف اپنے میرے آنے کی دعا نہیں، اپنے لیے بھی دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اس آنے والے کا ناصر قرار دے۔ یعنی بس دوستو یہ اس کا مطالبہ ہے، یہ اس کی فرمائش ہے کہ جب مجلس میں آیا کرو، مصائب سنا کرو، آنکھوں میں آنسو آیا کرے، تو میری آمد کے لیے دعا کیا کرو، اور اس بارگاہ پروردگار میں اپنے لیے بھی دعا کیا کرو کہ جب میں آؤں تو تم ہمارے ناصروں میں رہو۔ اجرکم اللہ۔ کربلا کے دو امام ہیں، کربلا دو امام ایسے ہیں، دو امام ہیں جنہوں نے مقتل دیکھا۔ ایک تو علی ابن الحسین ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مقتل دیکھا ہے نا، علی ابن الحسین امام سجاد نے اپنی آنکھوں سے مقتل دیکھا۔ دوسرے کون؟ امام زمانہ ہیں جنہیں مقتل دکھایا جاتا۔
امام سجاد نے اپنی آنکھوں سے مقتل دیکھا. امام زمانہ کو مقتل دکھلایا جاتا ہے، بس دونوں میں فرق ہے. امام سجاد نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مقتل دیکھا، روز عاشور ایک مرتبہ مقتل دیکھا ہے، لیکن وقت کے امام کو مسلسل یہ مناظر دکھائے جاتے ہیں. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، آپ سنتے ہیں بےتاب ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں. نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، بیان کرتا ہوں، آپ تڑپ جاتے ہیں. ذرا احساس کریں وہ وقت کا امام جب مقتل دیکھتا ہوگا. اجرکم اللہ. جب وقت کا امام مقتل کو دیکھتا، مقتل کیا دیکھتا ہے؟ کہیں جناب علی، کہیں جناب قاسم کا لاشا پامال ہو رہا، کہیں اونو محمد کے جنازے پڑے ہیں، ارے کہیں عباس کے شان قلم ہو رہے ہیں، ارے کہیں علی اکبر مقتل میں اجرکم اللہ. اللہ تعالیٰ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. بہترین موقع ہے بارگاہ پروردگار میں دعا کو، چونکہ شبیہ تابوت نکلے کے بعد موقع نہیں ہے دعا کرنے کا. اے میرے اللہ تجھ کو تیری عزت و جلالت اس فرش اعزا کا واسطہ ہو، امام حسین کی مظلومی مصائب کا واسطہ ہو، امام حسین کی تنہائی کا واسطہ. باری حسین کو جلد بھیج دے. اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج. اے میرے اللہ ہم سب کو اس فرض اعزا پہ بیٹھے تمام مومنین جوانوں کو امام زمانہ کا ناصر قرار دے. اے میرے اللہ ہمیں توفیق دے، کہیں ایسا نہ ہو جس طرح حسین کربلا میں فرماتے حل من ناصر ینصرنا، کہیں ایسا نہ ہو واریوں سے حسین بھی یہ جملہ کہے حل من ناصر ینصرنا، اے میری نصرت کر. اجرکم اللہ. جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ بے قصد ہے، بیمار کربلا امام سجاد شفاء کامل عاجلت، جن لوگوں نے درخواست کی اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے مریض کو سب کو شفاء کامل فرض اعزا پہ بیٹھے، ان کے وابستگان ان کے رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کامل و عاجل دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کربلا کو سمجھنے کی توفیق دے، کربلا کے حقائق، کربلا کے پیغام، کربلا کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق دے. منظر کو بھی سمجھے، پس منظر کو بھی سمجھے، امام حسین کا مطالبہ کیا ہے، وارث حسین ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہمیں سمجھنے کی توفیق ہدایت فرمائے. بس مسائل جوانوں کے لیے مسائل پڑھنا نا. کون جوان؟ کسی نے خوب کہا ہے دم جو اکبر کی غلامی کا بھرا کرتے ہیں. آج تھوڑی دیر ہو جائے تو معاف فرمائیے گا، کل سنڈے ہے نا، معاف فرمائیے. دم جو اکبر کی غلامی کا بھرا کرتے ہیں، نقشے پائے علی اکبر پہ چلا. دم جو اکبر کی غلامی کا بھرا کرتے ہیں، نقشے پائے علی اکبر پہ چلا کرتے ہیں. صبح صادق ہو مغرب ہو کہ ہنگام زوال ہر نفس رکھتے ہیں اکبر کی اطاعت کا خیال. صبح صادق ہو مغرب ہو کہ ہنگام زوال ہر نفس رکھتے ہیں اکبر کی اطاعت کا خیال. ارے وہ کبھی بھی نہیں کرتے، وہ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں نمازوں سے فرار. ارے جب تلک پڑھ نہیں لیتے نہیں آتا ہے قرار. ارے مسلک کرب و بلا مقصد سرور ہے نماز، وہ یہ کہتے ہیں سکون دل اکبر ہے. مسلک کرب و بلا مقصد سرور ہے نماز، وہ یہ کہتے ہیں سکون دل اکبر ہے نماز. ارے کر نمازوں کو مسلک کرب و بلا مقصد سرور ہے نماز، وہ یہ کہتے ہیں سکون دل اکبر ہے نماز. ارے کر نمازوں کو کسی وقت بھلایا ہم نے، گویا شہزادہ اکبر کو رلایا. گر نمازوں کو کسی وقت بھلایا ہم نے، گویا شہزادہ
گویا شہزادے اکبر کو رلایا ہم نے، ارے کیسے نیند آئے بلا سن کے مؤذن کی صدا، کیسے نیند آئے، کیسے نیند آئے بلا سن کے مؤذن کی صدا، گھومنے لگتا ہے جب سامنے کربل کا سما، ارے پیاسے بچوں کا تڑپنا، علی اصغر کی اذان، علی اصغر کی صبا، روز عاشور کی گونجی ہوئی اکبر کی، بس جوانوں آمادہ ہو گئے، شبیہ تابوت جناب علی اکبر برآمد ہوگا، نکلے گا، پرسہ دیں گے، کاندھا دیں گے، اے کاش آپ کربلا میں ہوتے، تو ایک بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہ اٹھو تو مکروہ ہے نا، باپ بیٹے کا جنازہ اٹھائے، لیکن ہائے رے تقدیر حسین کوئی نہیں۔ پر جوانوں جناب علی اکبر کی گفتگو ہونی ہے، دو چار جملے سن لیجئے، میں مسائل پہ آ گیا ہوں، لیکن بس بات علم، مجلس علم دیتی ہے، علم بھی رہے۔ یاد رکھنا جوانوں، جناب کربلا میں جناب علی اکبر کی ماں لینا نہیں تھی، جناب امام سجاد کی ماں کربلا میں نہیں تھی، کسی مقتل میں نہیں ہے، کسی تاریخ کربلا میں نہیں، ہاں پڑھا جاتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نے بتلا دیا، اختلاف نہیں کریے گا، لیکن بس اتنا سمجھ لیجیے جناب لیلا کربلا میں نہیں تھی، جناب لیلا کا انتقال ہو چکا تھا، جناب علی اکبر کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اسی طرح امام سجاد کی ماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا، صرف جناب رباب زوجہ حسین کی صورت میں تھی، ایک، یعنی کسی مقتل میں مجھے نہیں ملا ہے، کوئی اگر دکھا دے گا تو میں پڑھنے لگوں، ایک۔ دوسرے جوانوں مقتل میں دو اختلاف اور بھی ہیں، ایک یہ ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید ہونے والے جناب علی اکبر ہیں یا سب سے آخر ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، البتہ اس اختلاف کا مسائل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ جناب علی اکبر پہلے شہید ہیں یا آخری شہید ہیں۔ مقتل کے جملے اختلف کلمات العلماء فی اول شہید من اہل بیت سید الشہداء، علماء میں، مورخین میں، اہل مقاتل میں اختلاف ہے کہ امام حسین یعنی اہل بیت میں سب سے پہلا شہید کون ہے، بعض نے جناب علی اکبر کو لکھا ہے اور بعض نے دوسروں کو، تو بعض نے کہا جناب علی اکبر پہلے شہید ہیں، بعض نے کہا آخری شہید، یعنی امام حسین سے پہلے آخری شہید، اختلاف ہے۔ کچھ زیارت نہیہ میں امام زمانہ کیا فرماتے، السلام علیکہ یا اول قتیل من نسل خیر سلیم، اے سلام ہو نسل خیر کے پہلے شہید، زیارت نہیہ میں، اور بعض علماء نے لکھا کہ بعد میں، بہرحال سید ابن طاؤس نے لحوق میں لکھا ہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، لم یبقا ما سوا اہل بیت ہی، سید ابن طاؤس لحوق میں لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کے پاس سوائے اہل حرم کے کوئی نہ بچا، لم یبقا ما سوا اہل بیت ہی، فخرج علی ابن الحسین، جب کوئی نہ بچا تو علی ابن الحسین علی اکبر نکلے ہیں، بابا کی خدمت میں آئے، فاستأذن اباہ بالقتال، اپنے بابا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، بابا مقتل کی اجازت دیجیے، نظرتاً الیہ نظر یاسین فبکل حسین، جیسے ہی جناب علی اکبر نے کہا بابا جان مقتل کی اجازت دیجئے، امام حسین نے نا امیدی سے جناب علی اکبر رونے لگے، مقتل میں مجھے نہیں ملتا، لیکن میرا احساس کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، مقتل میں مجھے نہیں ملا، یہ نہ کہیے کہ مقتل میں پڑھ گئے، مقتل میں مجھے نہیں ملا،
مقتل میں نہیں ملا، لیکن میرا احساس، میرا دل کہتا ہے چونکہ جناب علی اکبر کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، جناب علی اکبر کو جناب زینب ثانیہ زہرا نے پالا تھا، تو پالنے والے کا مرتبہ بھی اتنا حق اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا حق باپ کا ہوتا ہے۔ مجھے مقتل میں نہیں ملا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے جناب امام حسین نے ضرور کہا ہوگا بیٹا پالنے والی بھی ماں سے اجازت لے لو۔ جناب علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں آئے ہوں گے، اے مادر گرامی، اے بھوبی جان، اکبر ایک سوال لے کر آیا۔ جناب زینب گھبرا گئی ہوگی، خیریت تو پانی کا تو سوال نہیں کرے، بیٹا مانگو، اگر بھوبی کے بس میں ہوگا تو بھوبی انکار نہیں کرے گی۔ بھوبی اماں علی اکبر نے کچھ نہیں مانگا، آج ایک سوال لے کر آیا ہے بھوبی جان، مقتل کی اجازت دیجیے۔ جناب زینب نے بھی کہا ہوگا بیٹا کیسے اجازت دے دو، تم میرے نانا کی شبیہ ہو، جب میرا بھیا حسین اپنے نانا کا مشتاق ہوتا تھا تمہارے چہرے کو دیکھتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جناب زینب سے اجازت لی ہوگی۔ بھوبی اماں جب کل دادی ماں پوچھے، دادی فاطمہ پوچھیں گی اے زینب تجھے اکبر پیارا تو یا حسین، جاؤ میرے لال، خدا حافظ۔ جناب زینب نے اجازت دی، امام حسین نے اجازت دی۔ جناب علی اکبر واحد ایسے شہید ہیں جو خیمے امام حسین سے 2 بار رخصت ہوئے، واحد ایک ایسا شہید ہے جو خیمہ امام حسین سے 2 بار رخصت ہوئے۔ امام حسین نے رخصت کیا ہے کس انداز میں؟ جب رخصت کیا ہے تو یہ مرثیہ پڑھا ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برس الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ اذا کنا اشتقنا الی النبی کا ینظرا الی وجہی، اے میرے اللہ گواہ رہنا، اب مقتل میں حسین اس شبیہ رسول کو بھیج رہا ہے جو رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ ارے جب تیرا حسین تیرے نبی کے دیدار کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین نے مقتل سے اجازت دی ہے، کچھ اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہو، بیٹا باپ بے بسی سے مقتل سے یہ منظر خیمے سے یہ منظر دیکھ رہا ہو۔ جناب علی اکبر مقتل میں آئے، لم یزل قتالہ حتی سجا اہل الکوفہ، جناب علی اکبر آئے ہیں اور قتال کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہاشمی جوہر، ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھاتے، سجا اہل الکوفہ، ارے اہل کوفہ میں کوہرام بچہ برپا ہو جاتا ہے، ارے اس جوان کو روکو، اس جوان کو روکو، اگر نہیں روکو گے تو ہماری نسلیں منقطع ہو جائیں گی۔ اور روایت نے لکھا ہے رویا انہو علالات، اس کے باوجود کہ جناب علی اکبر پیاسے تھے، قتلا 20 و 100، اس حملے میں جناب علی اکبر نے 120 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ ثم رجع الی ابیہ، جناب علی اکبر اپنے والد کی خدمت میں آئے، خیمے میں آئے، لیکن کیفیت وہ نہیں ہے جو جانے والی تھی۔ جب خیمے سے گئے تھے تو جسم سالم تھا، کوئی زخم نہ تھا۔ ثم رجع الی ابیہ فاصابتہ جراحات کثیرہ، اب جب علی اکبر دوبارہ امام حسین کی خدمت میں آئے تو جسم زخموں سے چور ہے، خون بہ رہا ہے، ایک آواز کی یا غبطے العطش قتلنی، اے میرے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں پورا مقتل میں عربی میں پڑھ دیتا۔
जनाब अली अकबर ने इमाम हुसैन से कहा बाबा प्यास मारे डाल रही, क्या जनाब अली अकबर को पता नहीं था? याद रखिए दो तरह के सवाल होते हैं, एक सवाल ज़रूरत के लिए होते हैं, एक सवाल वो होते हैं हालात को बयान करने के लिए। ये जनाब अली अकबर का सवाल था ताकि मालूम हो जाए कैफियत क्या है। बाबा क्या पानी की कोई सबील हो सकती है? इमाम हुसैन पर हाथ लिसान ने कहा ऐ मेरे लाल अपनी ज़बान मेरे दहन में दे दो। जैसे ही जनाब अली अकबर अपनी ज़बान इमाम हुसैन के दहन में देते निकाल देते, अरे बाबा जान आपकी ज़बान मुझसे अजरकुम अल्लाह। दामन ये वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस दो तीन जुमले सुनिए और ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। अब जनाब अली अकबर दोबारा रुखसत होते हैं, तमाम मतन अरबी को छोड़ता हुआ जनाब अली अकबर रुखसत होते हैं, मक्तल में आते हैं। जाला युकातलो, जनाब अली अकबर दोबारा क़िताल करना शुरू करते, वक़तला तमाम मियतें, और इस हमले में 200 लोगों को फिन्नार करते हैं। जब दुनिया तो चारों तरफ से आवाज़ उठने लगती है, अगर इस जवान को नहीं रोका गया तो ये जवान हमारी नस्लों को मुनक़ता कर देगा। बस एक मनकज़ इब्ने मरहतुल अब्दी शख्स आता है और जनाब अली अकबर के पीछे से जनाब अली अकबर के सर मुबारक पर फ़ज़रबहु एक शम्स अला मरफ़क़िहा सही, जनाब अली अकबर के सर पे शमशीर मारता है। फ़ज़रबहु वसर्रहा, वो शमशीर दराती है, वो शमशीर दराती है और उसके बाद दुश्मन हमला करना शुरू करते हैं। जनाब अली अकबर में इतनी ताब नहीं रहती। एतरकुल फरास, जनाब अली अकबर घोड़े के गले में बाहें डाल देते। वहमलहुल फरस इलल अस्करी, अरे घोड़ा मखैमे की तरफ जाने के बजाय लश्कर के नरखे में चला जाता है। सब शमशीरों से हमला करना शुरू कर। फ़ज़रबहु बिसुयूफ़िहिम इरबन क़त्तऊ इरबन इरबा, इतनी शमशीर जनाब अली अकबर के जिस्म पे पड़ती है कि जनाब अली अकबर का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बस ये मक्तल के जुमले सुन लीजिए, बस आ गई बात और बैन तमाम। अरे अली अकबर जब मक्तल में आए तो नाना की शबी बन के आए, ज़रबत खाई दादा की शबी बने, जिस्म के शमशीर से टुकड़े हुए कासिम की शबी बने, ज़ीर से ज़मीन पर गिरे आवाज़ या अबदाद रिकनी। इमाम हुसैन आए, फबज़ा रासहु अला हिजरी, इमाम हुसैन ने जनाब अली अकबर के साथ अपनी आगोश में रख लिया। फबज़ा ख़द्दहु अला ख़द्दी, एक बाप ने एक बेटे के रुख़सार पे सर रखा। उसके बाद इमाम मरसिया पढ़ते, बेटा तुम दुनिया की मुसीबत से निजात